اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم الجنس والعلم اسم الجنس ہوا ما کانا شائعا بین کل فرد من افراد الجنس لا یختص به واحد دون غیرہ ناو کتاب و صبی اسم العلم ہوا ما یختص بواحد دون غیرہ من بین افراد الجنس۔ آج کا سبق اسم جنس اور علم کے متعلق ہے۔ اسم جنس کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے کہ جو چند افراد کے درمیان رائج ہو، چند افراد کے درمیان مشترک ہو، جنس کے افراد میں سے کسی ایک فرد سے خاص نہ ہو۔ جیسے لفظ کتاب ہے، کتاب بہت سارے افراد کے درمیان مشترک ہے، کسی ایک کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جب ہم لفظ کتاب بولتے ہیں تو ہر قسم کی کتاب جو اس کے ماتحت آ جاتی ہے، چاہے وہ کتاب نحو کی ہو، صرف کی ہو، انگلش کی ہو، میتھ کی ہو، بایو کی ہو، کیمسٹری کی ہو، جغرافیہ کی ہو، جس چیز کی بھی کتاب ہے، جس موضوع کی، جس عنوان کی کتاب ہے، مسلمانوں کی ہے، غیر مسلم کی ہے، سب کتابوں پر وہ یعنی جنس سے کتاب پر صادق آتی ہے، جس کے بہت سارے افراد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسم جنس۔ اسم علم وہ اسم ہوتا ہے جو ایک فرد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، دوسرے افراد کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم کسی کا نام رکھتے ہیں سلیم، علی، زید، محمد، کوئی بھی، تو یہ لفظ علی یہ ایک ہی بندے کا ہے، علی بن فلان مثلا، تو یہ مختص اس فرد کے ساتھ، دوسرے فرد کے ساتھ وہ نہیں ہے، اس کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اسم علم۔ پھر کہتے ہیں کہ اسم علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ علم مفرد ہوتا ہے اور ایک مرتبہ مرکب ہوتا ہے۔ مفرد زید، عمر، علی، بکر، محمد، جعفر، خالد، باقر، سلیم، یہ سب مفرد ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ علم مرکب ہوتا ہے۔ مرکب جس طرح کہ آپ نے صرف میں پڑھا ہے کہ مرکب کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3۔ مرکب اضافی، مزجی، اسنادی۔ چاہے وہ مرکب اسنادی ہو، اور یہاں مرکب سے مراد یعنی 2 حرف سے مل کر، 2 الفاظ سے مل کر بنے، ٹھیک ہے۔ صرف میں مرکب مفرد اور ہے نا، صرف مفرد وہ ہے جو اکیلا ایک ہی لفظ ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کیا ہے کہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک بنایا جائے، یہی پڑھا تھا نا، یہ صرف میں مرکب کی تعریف چاہیے، تو یہ وہی مرکب ہے۔ یہ علم یا مفرد ہوگا، ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی فرد پر دلالت کر رہا ہے، ایک ہی معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ مرکب یعنی ایک سے زیادہ کلمات سے جو مل کر بنے، اس کی 3 قسمیں، چاہے وہ مرکب اضافی ہو جیسے عبداللہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب مزجی ہو بیت اللحم، بیتن و لحم، ٹھیک ہے، اور 2 لفظوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا اور دوسرا متضمن ہے کسی حرف کو وغیرہ۔ یا مرکب اسنادی ہو، نسبت کوئی دی گئی ہو، تابت شرن وغیرہ، یہ تمام علم ہے۔ اب عبداللہ علم بن گیا، بیت اللحم علم بن گیا، تابت شرن بھی ایک علم بن گیا۔ منتہا یہ کہ یہ علم مرکب ہے۔ بعل، بکہ جس طرح ہے، ایک علم بن گیا ہے، کسی شخص کا نام آپ عبداللہ رکھ دیں، یہ لفظ عبداللہ مختص ہے ایک ہی فرد کے ساتھ، لیکن ہے مرکب، 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، عبد اور اللہ سے وغیرہ۔
اسم کی ایک اور قسم بیان کر رہے ہیں یہاں پر، جس کو علم جنس کہا جاتا ہے یا علم جنسی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ علم جنس وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق کسی جنس پر ہو، جیسے اسامہ اسامہ یہ علم ہے کسی اسد کا، شیر کا۔ یا ام قشعم یہ موت کا نام ہے، موت کا علم ہے۔ یا ثعالہ ثعالۃ یہ ثعلب کا علم ہے، ثعلب کا نام ہے وغیرہ۔ یہ ایسے علام ہیں جو کسی جنس کے اوپر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی طرح اسماء معانی پر بھی اطلاق ہوتا ہے اس کا، علم جنسی کا، جس طرح برتن یہ نام ہے بر کا، نیکی کا۔ یسارن یہ نام ہے میسرہ کا، یسار میسرہ یعنی دایاں، اس کا ایک نام ہے، علم ہے۔ اس ٹکڑے کا ترجمہ دیکھیں، اسم الجنس والعلم، اسم الجنس ہوا ما کان شائعا بین کل فرد، اسم جنس وہ ہے جو شائع ہو، رائج ہو افراد کے درمیان، من افراد الجنس جنس کے افراد میں سے ہر فرد کے درمیان، لا یختص بواحد دون غیرہ، اس کے ساتھ کوئی ایک مختص نہیں ہے اور دوسرا ایک مختص ہو اور دوسرا مختص نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی فرد سے مختص ہو۔ نہ وہ کتاب و صبی، جیسی کتاب ہے صبی۔ اسم العلم ہوا ما یختص بواحد دون غیرہ، اسم علم وہ ہے جو مختص ہوتا ہے ایک کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتا، من بین افراد الجنس جنس کے افراد میں سے۔ وہو نوعان، اسم علم کی دو قسمیں، مفرد مفرد جیسے سلیم یا سلیم، اور مرکب یا مرکب ہوتا ہے، وہ اما اضافی یا مرکب اضافی ہے جیسے عبداللہ، اور مزجی یا مرکب مزجی ہوتا ہے جیسے بیت اللحم، اور اسنادی یا مرکب اسنادی ہوتا ہے تعبت شرم۔ فائدہ، یوجد نوع آخر یقال له العلم الجنسی، ایک اور نوع بھی ہے علم کی جس کو علم جنسی کہا جاتا ہے۔ وہ ما اطلق علی الجنس برمتہ، جو کسی جنس پر صد کرتا ہے۔ ناو اسامہ تو علم الاسد، یہ اسامہ اسد کا علم ہے۔ ام قشعم علم للموت، یہ موت کا نام ہے۔ وثعالۃ علم للثعلب، اور یہ ثعلب ثعلب کا نام ہے۔ الی غیر ذلک من اعلام الاعیان، اور اس طرح اور بھی ہیں جو بعض چیزوں کے نام ہیں، اعیان یعنی عین کسی چیز۔ ویکون ایضا لاسماء المعانی، اور اسماء معانی کو بھی علم جنسی کہا جاتا ہے، جیسے برتن علم للبر، برا بر نیکی کا علم ہے، نام ہے۔ یسار للمیسرہ، یسار میسرہ کا علم ہے۔ ومن احکامہ انہ کالعلم شخصی لفظا فلا یضاف ولا يدخل علیہ حرف تعریف ولا ينعت بالنکرۃ ویبتدأ بہ وتنصب النکرۃ بعدہ الحال یمنع من الصرف مع سبب آخر غیر علمیت کالعجمۃ فی فرعون۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان کے احکام میں سے ہے، ٹھیک ہے، من احکام، اس کے احکام میں سے ہے کیا کہ انہ کالعلم شخصی، کہ یہ علم شخصی کی طرح ہے۔ یہ جو بتا رہے ہیں علم جنسی، علم جنسی کا حکم بھی علم شخصی والا حکم ہے، ٹھیک ہے، لفظوں میں۔ فلا یضاف، پس یہ مضاف نہیں ہوتی، جس طرح علم شخصی مثلا زید کسی کا نام ہے، یہ مضاف نہیں ہوتا۔ علم مضاف پڑھا ہم نے نحو میں کہ علم مضاف نہیں ہوتا، تو یہ بھی مضاف نہیں ہوتا، جس طرح علم شخصی مضاف نہیں ہوتا، علم جنسی بھی مضاف نہیں ہوتا۔
ولا يدخل علیہ حرف تعریف، اس پر حرف تعریف یعنی الف لام تعریف داخل نہیں ہوتا، جس طرح علم شخصی پر داخل نہیں ہوتا۔ ولا ينعت بالنکرۃ، اور نکرہ کے ذریعے اس کی صفت بھی نہیں لگائی جا سکتی، جس طرح علم شخصی کی نہیں لگتی۔ وَيُبْتَدَأُ بِهَا، يُبْتَدَأُ بِهِ، اور اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے جس طرح علم شخصی کو بنا سکتے ہیں۔ تنصب النکرۃ بعد، اس کے بعد نکرہ منصوب بھی ہو سکتے ہیں اللہ حال کی بنا پر، جس طرح علم شخصی کے بعد ہو سکتا ہے۔ یمنع من الصرف مع سبب آخر، اور یہ منع صرف بھی، صرف سے ممنوع بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کو منع صرف بھی بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، غیر منصرف یعنی بنایا جا سکتا ہے، مع سبب آخر، غیر علمیت کے علاوہ اگر کوئی اور سبب اس کے ساتھ آ جائے۔ کہا تھا نا کہ اسباب منع صرف میں سے دو سبب اگر کسی اس میں پائے جائیں تو غیر منصرف ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی غیر منصرف بنایا جا سکتا ہے جب دو سبب اس میں موجود ہوں۔ کل عجم، مثلا اس کے ساتھ عجمہ آ جائے، جس طرح فرعون ہے، عجمہ بھی اور علم بھی ہے، یا تانیث ہے جس طرح اسامہ ہے، وزن فعل ہے جس طرح ابن آوا ہے، یا کوئی حرف اس میں الف نون زیادتان آ جائیں جس طرح سبحان میں الف نون زیادتان ہے، علم للتسبیح، یہ سبحان تسبیح کا علم ہے، تو یہ اس کے احکام، اس میں علم جنس کے احکام بھی علم شخصی جیسے ہوتے ہیں۔ حکم العلم الاضافی ان یعرب صدره بحسب العوامل التي تتقدمه ويجر عجزه بالمضاف نحو جاء عبد الملک۔ کہتے ہیں کہ علم اضافی کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو صدر ہے، صدر سے مراد یعنی اس کا پہلا کلمہ جو ہے، مرکب کا صدر و ذیل ہوتا ہے نا، مرکب اضافی کا صدر و ذیل ہے، صدر سے مراد پہلا کلمہ، ذیل سے مراد دوسرا کلمہ، صدر سے مراد وہ جس سے کلمے کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ پہلا کلمہ، کہتے ہیں وہ عربی ہو، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ یعرب صدر، اس کا صدر جو ہے، صدر یعنی اس کا جو پہلا کلمہ ہے وہ معرب ہوگا عوامل کے اعتبار سے، اللاتی تتقدم، جو عوامل اس سے پہلے ہیں ہوں گے، یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے، مضاف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ بحسب عوامل ہوتا ہے، اگر اس سے پہلے عامل نصب ہے تو مضاف منصوب ہوگا، عامل جر ہے تو مضاف مجرور ہوگا، عامل رفع ہے تو مضاف مرفوع ہوگا۔ مثال کے ساتھ ہم اس کو واضح کرتے ہیں، مثلا کلمہ عبداللہ، جاء عبداللہ، جاء فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے، عبداللہ اس کا فاعل بن رہا ہے، اس عبداللہ کا جو پہلا کلمہ ہے عبد، اس پر رفع پڑھ رہے ہیں، کیوں کہ ما قبل فعل کا وہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو بس اس مضاف کا جو اعراب ہے وہ تبدیل ہوگا بحسب العوامل۔ رأیت عبداللہ، یہاں پر منصوب ہے عبد، کیوں؟ اس لیے کہ رأیت کا مفعول بن رہا ہے۔ اس طرح مررت بے عبداللہ، یہاں پر مجرور ہے کہ مررت کا مجرور، با کا مجرور بن رہا ہے، تو جو پہلا کلمہ ہے مرکب اضافی کا اس پر اعراب تبدیل ہوگا بحسب العوامل، لیکن دوسرا کلمہ مرکب اضافی کا وہ ہمیشہ مجرور رہے گا، چونکہ مضاف الیہ ہمیشہ عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، عبداللہ ہے، اعراب کی تبدیلی مضاف پر ہے کہ مضاف الیہ پر نہیں آئے گی، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ آئی بات کی سمجھ؟ حکم العلم الاضافی، علم اضافی کا حکم یہ ہے کہ یعرب صدرہ، اس کا جو صدر ہے یعنی پہلا کلمہ یعنی مضاف، وہ معرب ہوگا بحسب العوامل التی تتقدم، وہ عوامل جو اس سے پہلے آئے ہیں، ویجر عجزہ بالمضاف، اور اس کا جو عجز ہے وہ مضاف اضافت کے ذریعے مجرور ہوگا، عجز سے مراد مضاف الیہ، ٹھیک ہے، صدر یعنی مضاف، عجز یعنی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ جو ہے یہ مجرور ہوگا بالمضاف، مضاف کے ذریعے یعنی اضافت، جیسے جاء عبداللہ ہے۔ وحکم العلم المزجی،
ان یبن الجزء الاول منه الفتح ويعرب الثاني غیر منصرف الا اذا ختم بوہ مثل سیب وہ یبنا علی الکسر ناو زرت بیت لحم اعجبتنی بیت لحم و اقمت یومین فی بیت لحم. کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ علم مزجی جو ہے، علم مزجی وہ اس کی پہلی جز جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتی ہے. ہاں، پہلی جز مبنی علی الفتح ہوتی ہے، اس پر اعراب تبدیل نہیں ہوتا. لیکن جو دوسری جز ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے، اس پر غیر منصرف والا اعراب آتا ہے. کیا مطلب؟ غیر منصرف والا اعراب کا کیا معنی ہے؟ غیر منصرف والا اعراب کا معنی یہ ہے کہ غیر منصرف کا اعراب یہ ہوتا ہے نسبی اور جری حالت فتح کے ساتھ ہوتی ہے، غیر منصرف کی رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کی بھی ایسے ہی ہوگی، یعنی پہلی جز مبنی علی الفتح ہوگی، ہمیشہ مفتوح ہوگی. دوسرا جز جو ہوتا ہے مرکب مزجی کا وہ اس پر غیر منصرف والا اعراب آئے گا. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جیسے زرت بیت لحم، بیت لحم، یا میں نے بیت لحم کی زیارت کی. یہاں پر زرتو کا مفعول ہے بیت، مبنی علی الفتح ہے پہلا جز. دوسرا جز ہے اس کا لحم، لحم پر بھی فتح ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ منصوب ہے. اعجبتنی بیت لحم، مجھے تعجب میں ڈال دیا ہے بیت لحم میں، لحم نے. اب بیت لحم میں سے مرکب میں سے پہلا جز جو ہے بیت یہ مبنی الفتح ہے، دوسرا مرفوع ہے. کیوں؟ چونکہ اعجبت کا فاعل بن رہا ہے. اقمت یومین فی بیت لحم، میں نے بیت لحم میں 2 دن قیام کیا. تو یہاں پر بیت لحم کی جری حالت چونکہ فی داخل ہے، لیکن اس قاعدہ کے مطابق چونکہ مرکب مزجی ہے، پہلا کلمہ جو ہے بیت وہ مبنی الفتح ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ دوسرے پر غیر منصرف والا اعراب ہوگا. یعنی جری حالت ہے، غیر منصرف کی جری حالت چونکہ منصوب ہوتی ہے، اس کی بھی منصوب بیت لحم پڑھیں گے. آگے بات کی سمجھ نہیں آئی؟ مگر ایسا مرکب مزجی جس کا دوسرا کلمہ لفظ وہ ہو، وہ، ٹھیک ہے، وہ، وہ ہمیشہ مکسور رہے گا. دوسرا کلمہ جیسے سیب وہ ہے، یہ مبنی علی الکسر ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی. جاء سیب وہ ہے، رایت سیب وہ ہے، مررت بسیب وہ ہے، مبنی علی الکسر رہے گا ہمیشہ ہر حالت میں. آگے سمجھ. مرکب اسنادی کیا ہے؟ مرکب اسنادی کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا. ٹھیک ہے؟ وہ حالت جو اس کے علم بننے سے پہلے تھی. کیا مطلب؟ یعنی کہتے ہیں کہ اس کا جو اعراب ہے وہ مقدر ہوگا، تقدیری ہوگا اس کا اعراب. حکم الاضافی ترجمہ دیکھیے اسی کا. حکم العلم الاضافی یعرب صدر بحسب العوامل. علم اضافی کا حکم یہ ہے کہ اس کا صدر یعنی پہلا کلمہ جو ہے وہ حسب عوامل معرب ہوگا. اللہ تی تقدم، جو عوامل اس سے پہلے آئے ہیں. ویجر عجزہ بالمضاف، اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مضاف کے ذریعے مجرور ہوگا، جیسے جاء عبد الملک. حکم العلم المزجی، علم مزجی کا حکم یہ ہے کہ یبن الجزء الاول، جزء اول مبنی ہوگا اس کا الفتح کی بنا پر، ان مبنی الفتح ہوگا. ویعرب الثانی غیر منصرف، اور دوسرا جز جو ہے وہ غیر منصرف والا اعراب ہوگا اس پر. الا اذا ختم بوہ، مگر وہ وہ کلمہ وہ پر ختم ہو تو پھر جیسے سیبوہ ہے یبن الکسر، مبنی الکسر ہوگا. جیسے زرت بیت لحم، اعجبتنی بیت لحم، اقمت یومین فی بیت لحم.
وحکم العلم الاسنادی یبقى علی حالہ قبل العالمیہ، حکم علم اسنادی یہ ہے کہ وہ اپنے حالت پر باقی رہے گا جو علمیہ سے پہلے، اس کے علم بننے سے پہلے جو حالت اسی پر باقی رہے گا۔ ویکون الاعراب مقدرا، اس کا اعراب تقدیری ہوگا، مانع من ظہور حرکت الحکایات، اس کی حرکات حکائی ظاہر نہیں ہوں گی، اس کی حرکات ظاہر نہیں ہوں گی، بلکہ اس کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔